حالات دنیا کے چل رہے ہیں، چاروں طرف جنگ ہی جنگ ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا تیسرے عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ خاص کر ابھی جو نیا ڈیولپمنٹ ہوا ہے شام میں، وہاں پہ ظالم حکومت بشار الاسد کا خاتمہ کر کے وہاں کے HTF حیات التحریر شام اس نے غلبہ پا لیا ہے۔ خیر یہ سارے کرنٹ افیئر اور انٹرنیشنل افیئرس کی باتیں ہیں، میں ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ان کے طرف دلچسپی رکھنا آپ کے اور ہمارا ایمانی تقاضا ہے، کیونکہ شام جو ہے نا یہ برکت کا منبع ہے، اس کو دینی اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یعنی اگر مکہ اور مدینہ کے بعد اگر آپ تیسرا نمبر کسی شہر کو دینا چاہیں تو وہ ڈمسکس ہو سکتا ہے یا بیت المقدس ہو سکتا ہے، قدس، یعنی ملک شام۔ یہ قدس بھی خود ملک شام میں ہی ہے۔ ملک شام جب دینی اسلام میں کہا جاتا ہے، اسلامی نقطہ نظریے سے، اسلامی تاریخ میں یا حضور کے احادیث میں جہاں پہ ملک شام آئے گا تو اس سے مراد صرف یہ سیریا نہیں ہوتا، بلکہ ملک شام جو قدیم تھا پرانا حضور کے دور والا، اس میں یہ لبنان بھی شامل تھا، یہ جارڈن بھی شامل تھا، فلسطین بھی، اور اسرائیل کو تو سارا اور ترکی کا بھی کچھ حصہ اس میں شامل تھا۔ تو شام بڑا وسیع و عریض تھا، ابھی جا کر کے فرانس کے قبضے کے بعد اس کو کئی ملکوں میں توڑ کر کے اس کی طاقت کو بہت زیادہ کمزور کر دیا گیا۔ تو شام کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام میں، اس کو ارض مبارکہ قرآن مجید، دیکھو میں آپ کو سورۃ الانبیاء کی آیت سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، 17ویں پارے کی آیت ہے کہ ہم نے ابراہیم اور لوط کو بچا کر کے وہاں پہنچا دیا جہاں کی زمین میں ہم نے سارے عالمین، سارے جہان کے لیے برکت رکھی ہوئی ہے، پوری دنیا کے لیے اس میں برکت ہے۔ کہاں تھے حضرت ابراہیم؟ پہلے عراق میں تھے، وہاں پہ نمرود نے ظلم و زیادتی کی اور مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا کہ اب آپ جائیے اس زمین کی طرف جو برکت والی ہے، اور کہاں گئے؟ سارے مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں کہ وہ ملک شام میں آ گئے تھے۔ ملک شام میں آ کر کے انہوں نے پناہ اختیار کی اور ہجرت کی، اور کثیر انبیاء اس علاقے میں آپ کو ملیں گے، کثیر صحابہ کی قبریں ادھر آپ کو ملے گی، اور صحابہ نے بھی دوڑ دوڑ کی ادھر ہجرت کی۔ یعنی ہجرت اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ ہجرت کے بعد بھی ایک ہجرت ہوگی، آخری وقت میں ہجرت کے بعد بھی ایک ہجرت ہے۔ ہجرت کون سی؟ پہلی مدینہ کی ہجرت، یعنی مکہ میں جب ظلم و زیادتی ہوئی اور اسلامی تبلیغ پر پابندیاں لگائی گئی بہت زیادہ، کفار مکہ کے طرف سے، قریش کے طرف سے مظالم کا سامنا کرنا پڑا، تو اب حکم ہوا کہ ہجرت کرے۔ سارے مومنین نے ہجرت کی، اور جو ہجرت وہ فرض تھا نا، ہجرت کرنا فرض تھا، اگر کوئی ہجرت نہ کرتا تو وہ منافقت میں اس کا شمار ہوتا۔ تو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ فرمایا کہ یہ ایک ہجرت ہو گئی، اب اس کے بعد بھی ایک ہجرت ہوگی کہ پوری دنیا کے مسلمان آخری وقت میں، قرب قیامت میں، پوری دنیا کے اہل ایمان سمٹ کر کے بلاد شام میں آ جائیں گے، اور وہاں بھی ان کا جو بہترین شہر ہے دمشق میں آ جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ایمان تو شامی ہے، حکمت شامی ہے، اور شام ایمان کا مسکن ہے۔ اس کی اتنی بڑی اس کی اہمیت اور عظمت اور اس کی رفعت ہے۔ اور جو میں نے پیچھے آیت بیان کی اس میں جو بلاد شام مراد لی گئی، اس کے پیچھے ایک حدیث بھی ہے کہ حضور نے آخری وقتوں کو بیان کرتے ہوئے، قیامت کے قریب، قرب قیامت کے حالات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت میں تم لوگ شام کو اختیار کرنا، علیکم بالشام، یعنی اس زمین پر چلے جانا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس زمین پر چلے جانا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے، جہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی۔ تو بلاد شام کوئی ایسی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جس کو بس یوں ہی چھوڑ دیا جائے اور ہم اور آپ بس خبر دیکھ کر کے، نہیں، آپ کا دل اس کے لیے دھڑکنا چاہیے، وہاں کی حفاظت کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ تکفل لی، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ملک شام کی ذمہ داری لے لی ہے، میری برکت سے یا میرے اکرام میں یا میری تکریم میں، میری عظمت سے اللہ تعالیٰ نے ملک شام کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ تو تھوڑے دن کے لیے حالات اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن کمپلیٹلی اسے کوئی تباہ نہیں کر سکتا شام کو۔ تو شام بڑی عظیم، اور آخری ایام کے اعتبار سے تو بڑی عظیم ہے۔ میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی ایک حدیث جو مشہور ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو میرے نیچے سے کتاب نکال لی گئی اور لے جا کر کے اس کو ملک شام میں رکھ دیا گیا۔ وہ کتاب سے مراد کیا ہے؟ خواب بیان کر رہے ہیں حضور۔ کتاب سے مراد یا تو سلطنت ہے یا تو دین ہے، یعنی دین بھی شام میں منتقل ہو جائے گا۔ کیوں؟ دوسری حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے شام کے لیے برکت کی دعا کی ہے،
اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ یہ دو جگہوں کے لیے اللہ کے نبی نے برکت کی دعا کی۔ شام کی پہلا ذکر کیا، یمن کو بعد میں۔ یمن بھی برکت والا ہے لیکن شام کو پہلے کیوں؟ کیونکہ شام یہ ابدالوں کا ایریا ہے، 40 ابدال ہمیشہ وہاں پہ رہتے ہیں، 40 ابدال، اور علماء کا ہجوم رہتا ہے، اور وہاں پہ اہل خیر لوگ، وہاں کے لوگ طبعی طور پر خیر کو پسند کرتے ہیں، یعنی اتنے انسانیت پسند ہوتے ہیں۔ میں مصر میں رہا ہوں، بہت سارے فلسطینی میرے دوست رہے ہیں، بہت سارے سیریا کے دوست رہے ہیں، شامی دوست رہے ہیں، ان کا انداز رہنے سہنے کا اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا، یعنی شام میں جانے والے بتاتے ہیں کہ جو لوگ اب اس قابل نہیں ہے کہ گھر میں، یعنی ان کے پاس نہانے کا پانی ہفتے دن تک نہیں ہے۔ جب 2011 میں ثورہ ہوا تھا اور بشار نے بہت زیادہ ظلم و زیادتی سے اسے کچلنے کی کوشش کی تھی، تو وہاں پہ جانے والے بہت سارے لوگ بلاگر بتاتے ہیں کہ یعنی ایک ہفتے تک پینے کے لیے پانی نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی مہمان آ جاتا تھا، کوئی رپورٹر آتا تھا تو اس کی مہمان نوازی کرتے تھے، اسے کھلاتے تھے۔ اور یہ حالات ابھی اب غزہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پورا گھر تباہ ہو گیا ہے، لیکن وہ بلی کو ڈھونڈ کے ہی خوش ہے کہ چلو یہ تو بچ گئی، اور اسے اپنے حصے میں سے کھانا کھلا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ زمین والوں کے دلوں کو رحم دل بنایا ہے، ان کو بڑا خیر پسند بنایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ وفی نجدنا، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے دعا نہیں کی، 3 مرتبہ کہا یا رسول اللہ وفی نجدنا، نجد کے لیے دعا کی۔ حضور نے پھر یہی دعا کی اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ نجد کے لیے دعا نہیں کی، کیوں؟ ہناک الزلازل والفتن، وہاں سے زلزلہ اور فتنے اٹھیں گے، اور وہاں پہ شیطان کا سینگ نمودار ہوگا۔ وہ محمد بن عبد الوہاب جو آ کر کے سنیت کو اس نے توڑ دیا اور ایک تکفیری مشین لے کر کے چلا، کہ جس کو بھی دیکھا جو اسے اختلاف کرتا ہے اسے ہی کافر بنا دیتا ہے، اور کافر کہہ کر کے اسے مار دیا کرتا تھا۔ تو کتنے خون ریزی اس نے کی، وہ پوری تاریخ میں مرقوم ہے۔ تو خیر، اگلی حدیث دیکھیں۔ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے آخری وقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، قرب قیامت کو، یعنی محشر کا قریب کا، قیامت آنے والی ہے، آخری وقت جب ہوگا تو اس وقت کو فرمایا کہ سیسیر الامر الی ان تکونوا جنودا مجندہ، او کما قال علیہ السلام، کہ آخری وقت میں دین اسلام اور تمہارا یہ معاملہ ہوگا کہ تم لوگ بہت سارے فرقوں میں بٹ جاؤ گے، بہت سارے لشکر میں بٹ جاؤ گے۔ جنود کا لفظ ہے، لشکروں میں بٹ جاؤ گے۔ ایک گروہ فوجوں کی ہے، ایک فوجوں کی ہے، ایک یہ لشکر، ایک یہ لشکر۔ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر۔ اس وقت میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ سیدنا ابن حوالہ نے پوچھ دیا یا رسول اللہ خرلی، میرے لیے بتائیے کہ میں کیا کروں اس وقت میں، اگر میں اس وقت کو پالوں۔ کہا علیکم بالشام، تم شام کو لازم پکڑنا، شامی گروہ کے ساتھ رہنا، کیونکہ یہ وہ گروہ ہے جو طائفہ منصورہ ہے، اللہ کی نصرت غیبی انہیں حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید انہیں حاصل ہے۔ گو کہ تھوڑے دن کے لیے اوپر نیچے معاملہ ہو جائے لیکن الٹیمیٹلی فتح ان کے مقدر میں رکھی گئی ہے۔ تو تم شام کو لازم پکڑنا اور قناعت کرنا، یعنی جتنا تمہارے وسائل ہو اسی کے بیچ میں رہنا، زیادہ کی حرص و طمع میں کہیں تم بھی ان جنگوں میں اور ان چیزوں میں فتنوں میں نہ پڑ جاؤ۔ دوسری ایک حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایمان کا مسکن، یعنی ایمان کا گھر، یہ شام ہے۔ شام ایمان کا گھر ہے، کیوں؟ کیونکہ آخری وقت میں دجال جب چاروں طرف کودے گا نا، تو سارے جگہ سے مسلمان اہل ایمان آ کر کے شام میں پناہ لے لیں گے۔ وہ مکہ مدینہ میں تو داخل نہیں ہو پائے گا، حرمین میں تو داخل نہیں ہو پائے گا، لیکن شام میں سارے مسلمان پناہ گزین ہوگی۔ وہاں پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دمشق کے شہر میں، اور وہ جگہ بھی ہے، حضور نے فرمایا غوطہ کا مقام، غوطہ، اور وہ جگہ ابھی بھی موجود ہے، اس کو بند کر کے رکھا گیا ہے تاکہ کوئی بھی وہاں پہ پہنچ کر کے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ نہ کر دے، جیسے کہ قادیانی نے کیا تھا۔ وہ جگہ فتنے کو بند کرنے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، وہ ڈائریکٹ اوپر سے آئیں گے، نیچے سے کسی کو چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کے پروں پر اپنے پیر رکھتے ہوئے آئیں گے، اللہ ایک شان کے ساتھ انہیں نزول فرمائے گا، اتارے گا، وہ آئیں گے، وہاں پہ سارے اہل ایمان ان کو اپنا قائد مانیں گے، اور پھر وہ دجال کو قتل کریں گے، تب جا کر کے پھر اسلامی نظام پوری دنیا میں غالب آئے گا اور عدل کی حکومت ہوگی، یہاں تک کہ 2 لوگوں کے درمیان میں بھی عداوت نہیں بچے گی، 2 لوگوں کے درمیان میں بھی دل منافرت نہیں رہے گی۔ ابھی تو قوموں میں منافرت ہوتی ہے، 2 لوگ میں بھی اختلاف نہیں ہوگا، اس طرح عدل کا نظام چلایا جائے گا۔ اگلی حدیث میں ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا
کہ شام اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، کہ جب اہل شام میں فساد ہو جائے تو پھر تمہارے اندر کوئی خیر نہیں ہے، پھر کوئی بھلائی نہیں رہ گئی، کہ جب شام ہی اجڑ گیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو غارت کرے جو شام کا برا سوچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شام کو عروج بخشے اور شام کو پرانا اس کا کھویا ہوا وقار واپس کرے۔ تو جب شام میں فساد ہو جائے گا، اہل شام میں فساد ہو جائے گا تو تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، اور شام میں ایک ایسا گروہ ہمیشہ رہے گا کہ ان کے برا چاہنے والے برباد ہو جائیں گے لیکن ان کو ذلیل نہیں کر پائیں گے۔ طائفہ منصورہ، منصورین، ہمیشہ اللہ کی مدد انہیں ملتی رہے گی۔ ایک اور حدیث جو عجیب ہے، جو شاید آپ پہلی بار سن رہے ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہجرت کے بعد بھی ایک ہجرت ہوگی۔ ہجرت پہلی کون؟ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی گئی تو وہ ہجرت فرض تھی، سب کو کرنا ضروری تھا ایمان بچانے کے لیے، کیونکہ مکے میں کفار اور مشرکین اور قریش خاص کر بہت زیادہ مظالم ڈھا رہے تھے اہل ایمان پر، تو وہ ہجرت ضروری تھا۔ جو ہجرت نہیں کرتا اس کو منافقت میں اس کو شمار کیا جاتا۔ اس ہجرت کے بعد حضور نے فرمایا ایک اور ہجرت ہے، اور وہ شام کی ہجرت ہے، یعنی اس جگہ پر لوگ چلے جائیں گے جو ہجرت گاہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، قرآن کی اس آیت کی تفسیر اس حدیث سے بھی ہو گئی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یعنی اس تفسیر کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام ملک شام گئے تھے۔ تو یہ بھی ہے کہ ہجرت کے بعد ایک اور ہجرت، تو اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھے کب وہ وقت آ جائے، اور ملک شام سے قلبی تعلق ہر اہل ایمان کا ہونا چاہیے۔ وہ اللہ والوں کی برکت ہے، وہاں پہ 40 ابدال ہمیشہ وہاں پہ رہا کرتے ہیں۔ ابن حوالہ نے بار بار حضور سے پوچھا ہے، اور حضور نے بار بار اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا وفی یمننا۔ شام ارض محشر اور ارض منشر ہے، وہیں پہ محشر ہوگا، وہیں پہ منشر، سب کو اٹھایا جانا ہے۔ تو اتنی بابرکت زمین ہے، اور اتنے اچھے لوگ وہاں کے ہوتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ بہت سارے میرے سریائی دوست اور شامی ساتھی رہے ہیں، اور کئی ولاگر کو میں نے دیکھا ہے ویڈیوز کے ذریعے یوٹیوب پر، کہ جو 2011 میں بھی وہاں پہ گئے تھے، تو ایک ہفتے تک ان کے خیمے میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، لیکن جو رپورٹر ہے یا جو ویڈیو بنانے والے ہیں، یا جو کوئی بھی اگر باہر کا مہمان ہے، وافدین ہے تو الگ ملک کے ہیں، ان کی مہمان نوازی کسی حال میں کرتے تھے، انہیں کھلاتے تھے، انہیں کسی طرح ان کو کچھ نہ کچھ انتظام کر کے انہیں دیا کرتے تھے۔ اور یہ حال ابھی آپ غزہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، غزہ کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، یہ 21ویں صدی کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان قریب ہے ایسا، فرمایا سیدنا جابر، قریب ہے ایسا کہ اہل شام کو ان کی کرنسی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا من ذالک، کیسے ایسے؟ کہ ان کے اوپر پابندیاں لگ جائے گی، یا عجمی ان پر پابندی لگائیں گے، یعنی ان کے اوپر سیکشن لگ جائیں گے، اکنومکلی وہ سیکشن جھیل رہے ہوں۔ اور اسی طرح عراق کا بھی ہوگا، ان کا بھی قفیز اور مد اور جو بھی ان کا ریال ہے یا جو بھی ہے، ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ کون؟ اہل روم ان کے اوپر پابندیاں لگائیں گے۔ تو کفار اور عجمی اور دشمنان اسلام جو پابندیاں لگائیں گے، شام کے بارے میں کہا، تو اس میں غزہ کا بھی حصہ آتا ہے۔ اور اس حدیث کے مفہوم سے مراد آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ غزہ پر جو آج تقریباً 1 سال سے زیادہ سے 400 پلس دن، 450 دن تو تقریباً ہو چکے ہیں، غزہ کو محصور کر رکھا ہے، یعنی دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل ہے یہ۔ اسرائیل قابض فوج نے جو کیا ہے وہ سارا کچھ منظرنامہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ حدیث میں بتائی ہوئی خبر ہے جو آج ہو رہی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے طائفہ منصورہ کے ساتھ ہونے کے لیے، اور اس دن کا انتظار کرنا ہے جب مہدی آئے اور ہم ان کے گروہ میں آ کر کے اہل حق کی طرف سے لڑیں، لیکن ان کے لیے راہ کو بھی ہموار کرنی ہے۔ ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کریں اہل شام کے لیے، اہل غزہ کے لیے۔ ابھی بشار کی جو حکومت گری ہے، یہ گرنا بہت ضروری۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب تو ایسے ہو جائے گا، اب تو ایسے ہو جائے گا۔ میں ایک حدیث اور عرض کر دیتا ہوں، پھر آج کے حالات پر بات کروں گا، کہ حضرموت سے فتنہ نکلے گا۔ حضور نے فرمایا حضرموت کے مقام سے فتنہ نکلے گا، اور پوری دنیا کو، یہ ایک حدیث میں لفظ ہے کہ آگ نکلے گی اور پوری دنیا کو اپنے چپیٹ میں لے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت میں ہم کیا کریں؟ فرمایا اس وقت میں تم شام کو لازم پکڑنا، شام کو اللہ تعالیٰ اپنے پناہ میں رکھے گا، شام کو اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں میں رکھے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ غوطہ کے مقام پر سارے اہل ایمان جمع ہو جائیں گے۔ غوطہ یہ دمشق کا علاقہ ہے، ملک شام میں، اور شام ایمان کا مسکن ہو جائے گا۔ اور آخری وقت میں یہ ہوگا کہ عراق کا خیر
شام میں آ جائے گا، یعنی عراق کے بھی اچھے لوگ شام میں آ جائیں گے، اور شام کے جو برے لوگ ہوں گے وہ عراق میں چلے جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اہل ایمان کا یہ گھر ہوگا۔ بہت ساری اس کی احادیث ہے۔ ایک صاحب نے تو کہا کہ اب تو جہاد کی ضرورت نہیں ہے، تو حضور بڑے جلال میں آئے، کہا کیوں نہیں؟ جہاد آخری وقت تک ہوگی، قیامت تک جہاد کیا جائے گا، آخری وقت تک ہوگا، اور گھوڑوں کے پیشانی پر اللہ تعالیٰ نے برکت قیامت تک کے لیے رکھ دی ہے۔ تیار رہنا ہمیشہ، یہاں تک کہ شام میں، ڈمسکس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ میرا بھائی یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تب جا کر کے وہ دجال کو قتل کریں گے جو پوری دنیا میں ادھم مچا کے رکھا ہوا ہوگا۔ اور اسی دجالی فتنے کا ایک یہ آپ کڑی سمجھ سکتے ہیں بشار الاسد، یعنی 70-80 کے دہائے سے تقریباً 54 سال سے ان لوگوں نے، باپ بیٹوں نے مل کر کے شام کو برباد کیا تھا۔ اور جو ان کے مخالفین تھے، جو سیاسی مخالفین تھے، ان کے نظریاتی مخالفین تھے، ان کو ایسا مارا ہے، ایسا کچلا ہے۔ آپ قابض فوج اسرائیل کو تو آپ کہتے ہیں کہ غزہ پر یہ ظلم کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بشار کے باپ نے 27 دن میں دمشقس یا حمص میں 27 دن میں تقریباً 45,000 لوگوں کو مارا۔ یعنی اتنے لوگوں کو، غزہ کے لوگوں کو مارنے میں اسرائیل کو 1 سال لگ گئے، لیکن وہ 27 دن میں، 1 مہینے کے اندر اتنے لوگوں کو مارا تھا۔ تو کیا اس ظلم کے خلاف بھی بولنا ضروری تھا؟ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائمنگ ان کی تھوڑی عجیب تھی۔ اور بشار چونکہ ریزسٹنس فورس سے اب الگ بھی ہو چکا تھا، جو الائنس ہے ایران کا اور یہ، تو اس نے 1 سال میں کوئی بھی ایسا اسرائیل کے خلاف یا حماس کے حق میں یا حزب اللہ کے حق میں کوئی بیان نہیں دیا تھا، اس لیے اس کو ہٹانا ضروری تھا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ HTS جو آئی ہے، امریکہ کے بیکنگ ہے، اسرائیل کی بیکنگ، اللہ تعالیٰ شر میں سے ہی خیر نکالے گا، پر امید رہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے کوئی بڑا کام لے اور اسرائیل انہیں خود جنگ میں گھسیٹے گا ہر حال میں۔ تو شام بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور بشار نے 2011 میں تقریباً عرب اسپرنگ کے درمیان کیمیکل ویپن تک چلائے ہیں اپنے لوگوں پر۔ 60-70 لاکھ کے قریب تو یہاں شامی ان کو گھر اپنا چھوڑ کے جانا پڑا ہے۔ 60-70 لاکھ، یعنی 30 لاکھ تو ترکی نے رکھا ہوا ہے۔ ترکی کو چاہے اب جتنا برا کہہ لیں، لیکن اپنے اوقات کے حساب سے، اپنے وسعت کے حساب سے وہ بہت کرتا ہے اہل ایمان کے لیے، جتنا وہ کر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ ان کو، اب پہلے والا خلیفہ تو نہیں سمجھ سکتے نا، وہ ناٹو کا ملک ہے بھائی، وہ یورپ زیادہ تر اس کے سارے وسائل پر قبضہ، اور اس کا پورا پولیٹیکل سسٹم یورپین ہے۔ اور خود اردوغان بھی یہ نیشنلزم کا، اور یہ جو پہلے مصطفیٰ کمال اتا ترک، اس کی پارٹی کا یہ آدمی ہے۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے جتنا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جتنا کام لے لے، لیکن یہ خلیفہ نہیں ہے کہ اہل ایمان کے لیے مر پڑے گا، نہیں۔ وہ نیٹو کا الائنس ہے، اس کو اپنے بہت سارے حدود و قیود کے رہتے ہوئے پھر بھی اس نے 30 لاکھ سے زیادہ مہاجرین جو شامی ہے، اس کو اس نے پناہ دی ہوئی ہے۔ تو بشار کا اتنا ظلم اور بربریت والا دور تھا، اس کا خاتمہ بڑی ضروری تھا۔ اب یہ جو آئے ہیں، ہم امید کرتے ہیں، اور امید کیا کریں گے، ہم تو دیکھ بھی رہے ہیں۔ میں بھی پہلے ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں اب اقلیتوں کے ساتھ اور مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہوگا، ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، لیکن یہ سیدہ زینب کے مزار پہ جا کے وہاں کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مطمئن رہیں، بس آپ لوگ ہمارے خلاف نہ اٹھے، بس کسی کا کچھ نہیں کیا جائے گا۔ چرچوں میں جا کر کے ان کو اطمینان دے رہے ہیں، اور جو فوجیں ان کے خلاف تھی ان کو بھی کہہ رہے لا تثریب علیکم اليوم، کوئی دقت کی بات، جو تم نے کیا اب یہ بغاوت، یہ بدلہ لینے کا وقت نہیں ہے، یہ یوم الملحمہ نہیں ہے، یہ یوم المرحمہ ہے۔ یعنی اتنے کم سے کم خون، جو خون اس میں بہا ہے، 13-14 دن جو لگا لبنان سے سیز فائر کے بعد فوراً یہ انقلاب اٹھا، اور 13-14 دن میں پورے تخت کو گرا دیا۔ حمص بھی، درعا بھی، دمشق بھی، سارا فتح ہو گیا، اور بشار چلا گیا یہاں سے، وہ رشیا چلا گیا ہے۔ تو اتنے دن میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا ہے، بس رشیا نے جو کچھ طیارے گرائے اور سویلینز کو مارا، لیکن انقلابیوں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جس کو آپ بلڈ بات کہہ سکے۔ عام طور پہ جتنے انقلاب آتے ہیں وہ خون سے رنگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایران کا دیکھ لیجئے آپ، یہ بنگلہ دیش کا ابھی آپ تازہ دیکھ لیجئے بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ نے تقریباً 1-2 ہزار، یعنی 3-4 ہزار اسٹوڈنٹ کو مار دیا تھا، اس کے بعد بھی لوگ قربانیاں دے رہے ہیں۔ اب مائنورٹی کے ساتھ مسئلہ ہے وہاں پہ کیا، اس طرح اور کئی علاقوں میں جہاں پہ بھی، ایران میں آپ دیکھ لیجئے، وہاں پہ کتنے لاکھوں لوگ مارے گئے، اور اس کے بعد بھی مارے گئے، کتنے لوگ کو قید میں رکھا گیا۔ لیکن شام میں ایسا مجھے دیکھنے کو نہیں ملا۔ شام بالکل اسموتھلی، آرام سے
پاور ٹرانسفر ہو جا رہا ہے، اور وہاں کے جو جس عہدے پہ تھا اس کو اسی عہدے پر رکھا گیا ہے، وہاں کے جو پرائم منسٹر تھے ان کو بھی آرام سے پیار سے لایا گیا ہے۔ یعنی دشمن اصل جو ہے وہ بشار تھا ہمارا، ہم اور آپ ایک ہیں، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خیر، اس نئے انقلاب سے ہم پر امید ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، یعنی آج یہ مسجد امیہ میں گھسے ہیں، کل انشاءاللہ اللہ کرے کہ فتح یاب ہو کر کے مسجد اقصی میں بھی جائیں۔